الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. اس کو صدیق خود خدا نے کہا، اس کو صدیق خود مرتضیٰ نے کہا. میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے. اور کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے. اور دشمن دین تڑپتا ہے بڑے تیش میں ہے، وہاں روضہ اقدس میں عمر عیش میں ہے. اور جسے پتہ ہی نہیں اپنے باپ کا، وہ کیا بگاڑ لے گا عمر بن خطاب کا. درود پاک. واجب الاحترام یار یہ کوشش کو بند کرو، شادی کرو بس. کافی دیر سے آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، اس لیے کہ آپ حضرات آئی دیر سے ہیں. یہ وہ عادت ہے جو آپ کی جمعے والے دن کی ہے تو وہ ہر جگہ ہوتی ہے. جمعے میں بھی میرے خیال میں اس وقت آتے ہیں جب امام عربی خطبہ پڑھ رہا ہوتا ہے، تاکہ کوئی نصیحت کی بات ہمیں سمجھ ہی نہ آئے تو نہیں آئے گی تو عمل بھی نہیں کرنا پڑے گا. حالانکہ جمعے کی پہلی اذان ہوتے ہی سارے کام چھوڑ کر جمعے کے لیے جانا یہ واجب ہے، یہاں تک کہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد گھر میں آپ سنت اور نفل بھی نہیں پڑھ سکتے، تلاوت بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی جائز نہیں ہے. تو ذرا جلدی آیا کرو. جمعے میں بیچارہ امام دیواروں کو سنا رہا ہوتا ہے کئی مسجدوں میں. تھوڑا پہلے آ کے کچھ نیکیاں اگر زیادہ ہو جائیں تو کیا خیال ہے؟ کوئی غلط بات ہے؟ بولو. یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور آپ کو علماء کرام نے بتایا ہوگا اور ابھی آپ سن بھی رہے ہیں کہ اس کی 22 تاریخ اس شخصیت کا یوم وفات ہے جس نے اپنا سب کچھ نبی پہ لٹایا، جو ہر نیکی کے کام میں اول، جو ہر بھلائی میں اول، جو ہے ہی اول، جو ہے ہی، بھائی بولو گے تو تھوڑا چلوں گا، جو ہے ہی اول. آخرت کے اعتبار سے مولانا بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ جنت کے 8 دروازے ابو بکر صدیق کو پکاریں گے.
قیامت کے ہولناک منظر میں جب اللہ کا غصہ عروج پر ہوگا اور اللہ بڑے جلال میں ہوں گے اور اللہ امتحان نہیں لے رہے ہوں گے، حساب نہیں لے رہے ہوں گے، تو لوگوں کی تمنا ہوگی کہ اللہ جہنم میں پھینک دے لیکن حساب تو لینا شروع کر، یہ غصہ اتنا ہے۔ تو میرے نبی سجدے میں چلے جائیں گے اور سجدے میں جا کے رب سے کہیں گے اور سفارش کریں گے کہ ان کا حساب لینا شروع کریں۔ 7 دن کہتے ہیں نبی سجدے میں ہوں گے، اللہ کہیں گے ارفع راسک فاسأل تعطی، اے نبی سر اٹھائے مانگے کیا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے اللہ میری امت پریشان کھڑی ہے، کوئی حساب، آپ کا غصہ آپ کا جلال ان سے دیکھا نہیں جا رہا۔ تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے حساب لینا شروع کرتا ہوں، لاؤ امت میں پہلے کس کو پیش کرتے ہو؟ تو نبی امت میں سب سے پہلے ابو بکر کو آگے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جب ابو بکر صدیق کا نامہ اعمال دیکھیں گے تو اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا، کیونکہ اس نامہ اعمال میں تو اللہ کے محبوب کے ساتھ وفائیں ہی وفائیں ملیں گی، سب کچھ محبوب پہ لٹانا ملے گا، سب کچھ محبوب پر قربان کرنا ملے گا۔ بھائی اس کے نامہ اعمال کو دیکھ کر جلال جمال میں کیوں نہ بدلے کہ جس نے اپنی زندگی ہی وقف نبی کے لیے کر دی تھی، اور جس کے نامہ اعمال میں یہ چیز بھی نمایاں نظر آئے گی کہ دنیا میں نبی نے فرما دیا تھا میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت میں رب ہی چکائے گا۔ تو جس کے نامہ اعمال میں اتنی وفائیں ہوں اس کا نامہ اعمال دیکھ کر رب کا جلال جمال میں کیوں نہ بدلے، رب کا غصہ مسکراہٹ میں کیوں نہ بدلے؟ یہ تو صدیق ہے، یہ تو وہ شخص ہے کہ جس نے اپنا سب کچھ نبی پہ لٹایا ہے، جس نے نبی کو بار بار دیکھا ہے، جس نے نبی کو غار میں دیکھا ہے، جس نے نبی کے ساتھ سفر کیے ہیں، جو نبی کا رفیق سفر رہا ہے، نبی نے جسے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارتیں سنائی ہیں، جو آج بھی نبی کے پہلو میں نبی کے ساتھ سو رہا ہے، جو کل قیامت کے دن بھی نبی کے ساتھ اٹھے گا، جس کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ خود صحابی ہے، اس کا والد صحابی ہے، اس کا بیٹا صحابی ہے، اللہ نے یہ سعادت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دی ہے کہ اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا کہ صحابہ بھی ابو بکر کا مقام دیکھ کے رشک کیا کرتے تھے کہ کاش صدیق اکبر کی طرح ہمارے اعمال بھی ہو جائیں۔ جبھی تو عمر آگے کہتے ہیں میری ساری زندگی کی نیکی لے لو لیکن 3 دن جو نبی کی خدمت کی وہ مجھے دے دو، اب میں سمجھوں گا کہ میں ابو بکر سے آگے ہو گیا ہوں۔ بابا نامہ اعمال میں کچھ ایسا تھا نا کہ صحابہ بھی رشک کیا کرتے تھے، بلکہ میں ابھی ایک جگہ جملہ کہہ کے آیا، صحابہ اسلام کی بنیاد ہیں اور ابو بکر اسلام کی سنگ بنیاد ہے۔ دلیل الخیر کفاعلہ، نیکی پہ چلانے والا ایسا جیسے نیکی کرنے والا۔ آپ کسی نیکی کا ذریعہ بن جائیں، ابتدا بن جائیں، تو جب تک وہ نیکی ہوتی رہے گی تو ذریعہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا یا نہیں؟ اس امت کی پہلی اینٹ ابو بکر ہے، سنگ بنیاد۔ اب قیامت تک جتنے بھی لوگ مسلمان ہوں گے نیک عمل کریں گے اس کا ثواب انہیں بھی ملے گا اور ابو بکر کو بھی ملے گا۔ خود صحابہ اگر جو نیک کام کرتے ہیں اس کا اجر ابو بکر صدیق کو بھی ملتا ہے، کیونکہ بنیاد کون؟ بولو، پہلی اینٹ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ نے یہ شرف دیا کہ وہ نبی کے پہلو میں ہیں، جو رحمتیں نبی کی قبر اثر پہ پڑ رہی ہیں، اسی کے چھینٹے اڑ اڑ کے ابو بکر عمر کی قبر پہ پڑ رہے ہیں۔ آج ہم نبی کے روزے پر سلام پیش کر کے جالیوں کے باہر سے جب باب بقی سے باہر نکلتے ہیں
ایسا لگتا ہے کہ وقت تھم گیا، ایسا لگتا ہے میری زندگی کو حیات مل گئی ہو، ایسا لگتا ہے میں وقت کا جنید بغدادی بن گیا۔ فون نکال کے گھر پہ فون کر کے روتے ہوئے کہتا ہے، اماں آج تیرے بیٹے کو اللہ نے سعادت دی کہ میں نبی کے روزے کی جالیوں کے سامنے سے گزرا، نبی کے روزے کی جالیوں کے پاس سے گزر کے نبی کو سلام کیا، اور تو اور میں نبی کے روزے کی جالیوں کے باہر سے گزریں تو ہم خوش نصیب ہیں۔ تو بتا جو 1400 سال سے جالیوں کے اندر سو رہے ہیں وہ کتنے خوش نصیب ہیں، جو جالی مبارک کے اندر سو رہے ہیں۔ اور ایک طبقے کی پوری کوشش ہے کہ ان دونوں حضرات کو قبر سے باہر نکالیں۔ ان کی کتابوں میں ہمارا غار سے کوئی آئے گا اور وہ یہ کام کرے گا۔ سنو، پہلے ہم کہتے تھے، حق نواز کہتا تھا، تم کہتے نہیں یار ایسی بات نہیں ہے، یہ لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے، آپ لوگ ایسے ہی ان کی طرف کرتے۔ بابا اب تو ویڈیو کلپ آ گئے، اب تو ان کے ذاکر شاکر پاکر جتنے بھی ہیں وہ جناب پاپڑ سارے، اب کتنے کلپ ان کے آ گئے ہیں جو کہتے ہیں وہ آئے گا اور پھر ان کو یہاں سے نبی کے پاس سے نکالے گا۔ میں نے کہا نکال کسی کا باپ بھی ان کو نہیں سکتا، نکال کسی کا باپ بھی نہیں سکتا۔ وہ نبی کے ساتھ ہیں، رہیں گے، قیامت کی صبح تک نبی کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ یہ پیشن گوئی میرے نبی کی ہے کہ نبی ایک دفعہ مسجد میں آئے، ایک طرف ابو بکر ایک طرف عمر، نبی نے فرمایا ہاں قد نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت میں بھی یوں ہی ساتھ اٹھیں گے، میری ایک طرف ابو بکر ہوگا ایک طرف عمر ہوگا۔ اب پیشن گوئی نبی کریں تو سچ ہوتی ہے یا نہیں، پوری ہوتی ہے یا نہیں؟ میرے نبی نے جتنی پیشن گوئیاں کی ساری پوری ہوئی۔ کیسر و کسرا کی فتح کی خوشخبری سنائی، فتح ہوا یا نہیں؟ مدائن کی فتح کی خوشخبریاں سنائی، فتح ہوئی یا نہیں؟ حیرا کے علاقے کی فتح کی خوشخبریاں سنائی، فتح ہوا تھا یا نہیں؟ قیامت سے پہلے کتنی نشانیاں بتائیں، ساری پوری ہوئیں۔ کیونکہ جو پیشن گوئی نبی میرا کرتا ہے خدا اسے پورا کرتا ہے۔ تو نبی نے یہ پیشن گوئی کی یہ میرے ساتھ اٹھیں گے، تو قیامت تک یہ نبی کے ساتھ رہیں گے یا نہیں؟ اور آج یہ کوشش ہو رہی ہے، دیکھ لو نا، ایران جو ساری دنیا میں بدماشی کر رہا ہے، عراق میں اور ادھر ادھر شام میں اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ پھر حوثی باغیوں کے ذریعے سے یمن کے راستے سعودیہ میں مسائل بنا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کسی طرح سعودیہ پہ قبضہ کر کے میں یہاں سے ان دو حضرات کو نکالوں، اور اس کی کوشش بھی انہوں نے کئی مرتبہ کرنے کی۔ جیسے تاریخ مدینہ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حلب کے کچھ رافضی اس زمانے میں یہاں آئے تھے۔ آج بھی اگر آپ، میں ساتھیوں سے کہتا ہوں، جب نبی کے روزے مبارک پہ سلام پیش کرنے جاتے ہیں نا تو باب السلام سے داخل ہوتے ہیں، تو باب السلام سے جب داخل ہوں تو الٹے ہاتھ پہ ستون آتے ہیں، ستون نمبر 175، 76 اور 77۔ ان ستونوں کے درمیان میں قالین، اگر موقع لگے تو اس کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو نیچے کالا ماربل ہے۔ یہ ترکی دور میں جب تعمیر ہوئی تھی تو یہاں کالا ماربل لگا کر انہوں نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا اور اس واقعے کی جگہ کو محفوظ کیا کہ یہاں پر کوئی حلب کے رافضی آئے تھے اور رات کو انہوں نے مسجد نبوی پہ اٹیک کیا۔ 40 کے قریب یہ تھے، ہاتھوں میں پھاوڑے، کدالیں اور اسی طریقے سے گیتھیاں لے کر اندر گھسے۔ جب یہاں تک پہنچے، ان کا ارادہ تھا نبی کے روزے سے دونوں حضرات کو نکالیں، یہاں تک یہ بدبخت پہنچے، اللہ نے زمین کو پھاڑا اور سب کو یہیں پہ دھسا دیا۔ وہ کالے پتھر آج بھی نشاندہی کرتی ہے کہ یہاں کالے گئے تھے۔ اور تمہارے سامنے تو کوئی لطیفے کی بات بھی نہیں کر سکتا ہوں، نہ کوئی ہنسی آتی ہے نہ تمہیں رونا، بالکل اثر پروف لو۔ ہم نے واٹر پروف اور جیکٹ پروف اور بلٹ پروف تو سنا تھا، لیکن اثر پروف میں نے آج آپ کو دیکھ لیا ہے۔ اب میں پھر کیا بولوں تم لوگوں کے سامنے؟ اب جناب یہ یہاں پر یہ دھسائے گئے
اور اللہ نے اپنے نبی کے محافظوں کی حفاظت فرمائی ہے، اور قیامت تک یہ محفوظ رہیں گے، انہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور سنو، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ یہ کہتے ہیں ہمارا آئے گا اور ان دونوں کو یہاں سے نکالے گا۔ میں نے کہا تمہارا باپ بھی نہیں نکال سکتا، لیکن اتنا تم بھی مان گئے ہو کہ ابو بکر و عمر کا جسم قبر میں آج بھی سلامت ہے۔ یہ سلامت مان رہے جبھی تو کہہ رہے نکالیں گے، اور نکال کے کوڑے لگائیں گے ان کو، نعوذ باللہ۔ تو اتنا تو بھی مان گیا ان کا جسم سلامت ہے بابو۔ اسی کو تو کہتے ہیں زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے صحابہ کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اسی کو تو کہتے ہیں، اتنا تو بھی مان گیا ان کا جسم سلامت ہے، اور ان کا جسم قبر میں روزے میں سلامت کیوں نہ ہو؟ بھائی سلامت کیوں نہ ہو؟ خراب ہوتا ہی نہیں، سلامت ہے، صحیح رہے گا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، لوگوں سے تعبیر پوچھی، سمجھ نہیں آئی۔ اس کے ساقی نے کہا جیل میں یوسف نام کا قیدی ہے، وہ تعبیر بتانے کا ماہر ہے، کہا پوچھ کر آؤ، میں نے یہ خواب دیکھا۔ تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی، بادشاہ سے کہو 7 سال خوب رزق ہوگا، فراوانی ہوگی، بارش ہوگی، 7 سال کے بعد قحط ہوگا، تو 7 سال میں شروع میں اتنی گندم کاشت کرو کہ بعد میں محفوظ رہے۔ بادشاہ نے کہا یوسف 7 سال میں گندم خراب نہیں ہوگی؟ حضرت یوسف نے فرمایا نہیں، اس کا حل ہے میرے پاس، 7 سال تک گندم صحیح رہے گی۔ کہا کیا؟ کہا گندم کو خوشے میں رہنے دو، جب تک گندم خوشے میں رہے گی تو محفوظ رہے گی، اسے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا گندم اگر خوشے میں ہو تو اسے بھی کچھ نہیں ہوتا، اور ہمدم اگر روزے میں ہو تو انہیں بھی کچھ نہیں ہوتا۔ گندم اگر خوشے کے خول میں ہے تو وہ محفوظ ہے، تو ہمدم اگر روزے کے خول میں ہے تو وہ بھی محفوظ ہیں۔ اور دونوں کو اللہ نے ایسا نبی کے ساتھ سلایا کہ جیسے قرآن کو اللہ نے 2 گتوں کے درمیان محفوظ کیا، محمد کو اللہ نے 2 سچوں کے درمیان محفوظ کر دیا۔ یہ 2 سچوں کے درمیان محفوظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابا نبی کے ساتھ سو رہے ہیں، اور یہ صدیق تو بلا فاصل سو رہا ہے، بلا فاصل۔ یہ وہ چیختا ہے نا بلا فصل کے نام پر، اور اس کو کہا کھوتی دے، آج بھی نبی کے ساتھ بلا فصل دیکھنا ہو تو روزے میں نبی کے ساتھ صدیق بلا فصل نظر آئے گا۔ کون نظر آئے گا؟ بولو۔ وہ تو بلا فصل ہے، نبی کو کندھوں پہ بٹھا کے لے کے گیا ہے تو بلا فصل تھا۔ نہیں سمجھ آئی؟ بھائی جب کوئی کسی کے کندھے پہ ہوتا ہے نا تو دور سے دیکھنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے ایک جسم آ رہا ہے، وہ تو قریب آ کے دیکھے، اوپر دیکھے تو نبوت نظر آتی ہے، نیچے دیکھے تو صداقت نظر آتی ہے، لیکن دور والا ایسا سمجھتا ہے کوئی ایک جسم آ رہا ہے۔ اور صدیق چاہتا بھی تھا آقا محبت میں کبھی وہ مقام بھی تو آئے نا کہ من تو شدم تو من شدے، من جاں شدم تو روح شدے، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگرے۔ آقا محبت میں کبھی وہ مقام بھی تو آئے، آپ چاند بنے تو میں چاندنی بن جاؤں، آپ سورج بنے تو میں درخشانی بن جاؤں، آپ تارا بنے تو میں اس کی تابانی بن جاؤں، آپ پھول بنے تو میں اس کی خوشبو بن جاؤں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے۔ آج دیکھ ایسا لگ رہا ہے کوئی ایک جسم آ رہا ہے، حالانکہ یہ ایک جسم نہیں ہے،
اوپر نبوت نظر آتی ہے، نیچے صداقت نظر آتی ہے۔ اور بابا مقام میں بھی تو یہی ہے، اوپر کا درجہ نبوت کا، اس سے نیچے صداقت کا، اور آج یہ جسم کی صورت میں یہ مقام اور درجات رب نے بتائے ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، ادھر نبوت نظر آتی ہے، ادھر صداقت نظر آتی ہے، اور نبی کو کندھوں پہ بٹھا کر وہ لے کے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جناب یہ پاگل کہتا ہے کہ صدیق بدل گیا، نبی کے بعد تبدیل ہو گیا، اور میں نے کہا تبدیل ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیا بھائی کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا زمزم تیرے گھر پہ ہے؟ کہتا ہے ہاں کسی سنی نے دیا تھا، آج تک میرے پاس ہے۔ کہنے کا کتنا سال ہو گئے؟ کہا ویسے 4 سال سے رکھا ہے۔ میں نے کہا جا کے ذرا زمزم کو دیکھنا، اس کا رنگ بدلا ہے، اس کا ذائقہ بدلا ہے، اس کی خوشبو بدلی ہے۔ کہتے نہیں بدلتا تو نہیں ہے، اس کا ذائقہ بھی وہی ہے، رنگ بھی وہی ہے، کیفیت بھی وہی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے بھائی ادھر اس لیے کہ خلیل اللہ کی ایڑی رگڑی گئی تھی، اور جہاں خلیل اللہ، جہاں پر ذبیح اللہ حضرت اسماعیل کی ایڑی رگڑی ہے، جہاں اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑی رگڑ جائے، وہاں سے جو زمزم نکلے تو وہ زمزم بدلتا نہیں، رنگ بدلتا نہیں، ذائقہ بدلتا نہیں۔ تو ذبیح اللہ کی ایڑی میں اتنا اثر ہے، تو جب صدیق نبی کو کندھے پہ بٹھا کر لے کے جا رہے تھے تو صدیق کے سینے میں حبیب اللہ کی بھی تو ایڑیاں لگی ہیں، یہاں حبیب اللہ کی ایڑیوں کی رگڑ بھی تو آئی ہے۔ جب وہاں ذبیح اللہ کی برکت سے زمزم نہیں بدلتا تو حبیب اللہ کی ایڑی کی برکت سے صدیق بھی نہیں بدلتا۔ یہ کندھوں پہ جا رہا ہے۔ بلکہ میں کبھی ساتھیوں سے کہتا ہوں، میں بیت اللہ میں طواف کر رہا تھا، میری نظر مقام ابراہیم پہ پڑی۔ میں نے کہا اللہ، یہاں تو صدیق نے بھی طواف کیا، ان کی نظر بھی مقام ابراہیم پہ پڑی ہوگی، تو اللہ سے کہا ہوگا ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ یہ پتھر ہے، اس کو جگہ ادھر دے دی، یہ پتھر اس کو بیت اللہ میں، کیا اس میں ایسا کمال ہے؟ جواب آیا ہوگا صدیق یہ عام پتھر نہیں، اس کی پشت کو سونگ، اس کی پشت سے میرے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، اس نے میرے خلیل کا وزن اٹھایا ہے، میرے خلیل کا بوجھ اٹھایا ہے۔ اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے تو میرے ابراہیم خلیل نے گھر کی تعمیر کی تھی بیت اللہ کی، یہ عام پتھر نہیں، اس پتھر کی پشت کو سونگ، یہاں میرے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے سے میں نے بیت اللہ میں جگہ دے دی۔ تو میرا وجدان کہتا ہے، پھر صدیق بھی ناز و نخروں میں آ کر اپنی زلفیں جھٹکتے ہوئے اوپر دیکھ کر بولا ہوگا، ربا اگر وہاں سے تیرے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے تو یہاں سے تو پھر تیرے حبیب کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر میں کہا اسے بیت اللہ میں جگہ دے دی، تجھے قیامت کی صبح تک روضہ رسول اللہ میں جگہ دے دوں گا، تیری قسمت پر دنیا رش کرے گی۔ تو نے 3 دن محبوب کو اپنی جھولی میں سلایا، میں قیامت تک تجھے محمد کے قدموں میں سلا دوں گا۔ کیسے غار میں گئے، اپنی جھولی میں سلایا، اے ہے بیٹھا بیٹھا سفر کر رہا ہوں، تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، یہ آج صدیق کی معراج ہو رہی ہے۔ اپنی جھولی میں دشمن آنے لگا نا، کہتے ہیں اوپر جلدی سے مکڑی نے جالا تن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے، تاکہ دشمن یہ کہے یہاں تو کوئی آیا ہی نہیں ہوگا، کبوتری تو ویرانے میں انڈے دیتی ہے۔ بھائی کبوتری سے جتنا ہو سکتا تھا اس نے نبی صدیق کے لیے اتنا کیا ہے، ہم سے بھی جتنا ہو سکتا ہے ہم اتنا تو کریں، نہیں سمجھ آئی؟ اتنا تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے بہت آگے تک نہیں جا سکتے، لیکن 22 جمادی الثانی کو جلوس میں تو آ سکتے ہو نا۔ یہ کبوتری نے انڈے دی، اس سے جتنا ہو سکتا تھا اس نے اتنا کیا۔
اس کا نتیجہ کیا ہے؟ محققین علماء کہتے ہیں یہ حرم کے باہر جتنے کبوتر ہیں نا، اسی کبوتری کی نسل چلی ہے، اللہ نے اس کی نسل ختم نہیں ہونے دی۔ اگر نبی صدیق کا دفاع کبوتری کرے تو نسل اس کی ختم نہیں ہوتی، اور ان کا دفاع حق نواز کرے تو نسل اس کی بھی ختم نہیں ہوتی۔ روحانی بیٹے ان کے بھی ہیں، 82 جماعتیں کالعدم تھی، کوئی نام نہیں رہا کسی کا۔ یہ تو حق نواز کے بچے ہیں جن کا نام صرف نہیں ہے، کام بھی الحمدللہ نظر آ رہا ہے۔ کہتے ہیں یار اور بھی تو تھے، ہم نے کہا اصل میں ہم صرف کالعدم نہیں بلکہ ہم کالعدم ہیں، اس لیے کہ ہم میں دم ہے، دم ہے اس لیے کالعدم ہے، تم میں دم نہیں۔ کہیں اور سے سوئچ آن آف ہوتا تھا تمہارا، ہمارا سوئچ آن آف گنبد خضرا سے ہو رہا تھا۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ صدیق ہے، نبی کو لے کے گئے۔ اچھا غار میں پہلے کون گیا تھا؟ بولو، نبی تو پہلے نہیں گئے تھے نا، پہلے صدیق گئے، جا کے صفائی کی، پھر نبی آئے، پھر جب نبی آئے تو پیچھے قرآن بھی آ گیا۔ ثانی اثنین اذ ھما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ دیکھ اللہ نے بتایا میرا اور تیرا دل بھی غار کی طرح ہے، اس دل کے غار میں بھی پہلے صدیق کی محبت آئے گی تو نبی کی محبت آئے گی، جب نبی کی محبت آئے گی تو اب قرآن آ کر حافظ قرآن بن سکتا ہے، لیکن جس دل کے غار میں صدیق نہیں آتا وہاں خدا کا حبیب نہیں آتا، اور جہاں خدا کا حبیب نہیں آتا وہاں قرآن مجید بھی نہیں آتا۔ یہ عجیب بات ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لازم ملزوم ہے کہ قرآن، حضرت تونسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کے ایک مبلغ تھے، یا پتہ نہیں ابھی بھی ہیں یا نہیں، وہ پہلے رافضی تھے بعد میں مسلمان ہوئے۔ کسی نے کہا بھائی تو مسلمان کیسے ہوا، آپ نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے صدیق کی کرامت دیکھی ہے۔ کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں ہمارے یہاں اہل سنت مسلمانوں نے کہا تم میں حافظ نہیں ہوتا، یہ وہ ہمیں تانے دی، ہم نے کہا ہم لائیں گے حافظ۔ اب ہم جناب ہم نے کہا ہم لائیں گے، ہم نے چیلنج قبول کیا، جگہ طے ہوئی، وقت طے ہوئی، ہمارے پاس تھا تو نہیں، ہم اہل بدعات کے یہاں چلے گئے، ہم نے کہا یار تھوڑا کرائے کا حافظ دے دو، اتنے پیسے لے لو، پھر تمہیں آ کر ہم دیں گے۔ انہوں نے دے دیا۔ ہم نے اس بچے کا قرآن سنا، کہتے ہیں ہر جگہ سے کئی جگہ سنا، اتنا پکا۔ ہم وقت مقررہ پر اس جگہ پر لائے، شور مچاتے ہوئے لے آئے، حافظ لے آئے، سب نے شور مچایا۔ مسلمان عالم دین سمجھدار تھا، انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہم نے دیکھا ہے لیکن اس کے ماتھے پہ تو نہیں لکھا یہ حافظ، ہم امتحان لیں گے۔ کہا لو۔ کہا وہ بچہ جب سامنے بیٹھا تو اس مسلمان عالم دین نے کہا بیٹا حافظ ہو؟ کہا ہاں۔ بیٹا شیعہ ہو؟ اس نے تھوڑا سا یوں دیکھا لیکن استاد کی ہری ہری آنکھیں دیکھی نہ، گھبرا گیا، تو کہنے لگا ہاں شیعہ ہوں۔ تو کہا اس مسلمان عالم دین نے کہا بیٹا ابو بکر صدیق کو مانتے ہو؟ اس نے کہا ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ۔ تو مسلمان عالم دین نے کہا سورہ فاتحہ سناؤ۔ اللہ کی قسم وہ سورہ فاتحہ بھی بھول چکا تھا۔ کہتے ہیں میں نے وہ کرامت دیکھی ابو بکر کی، جس بچے کو ہم نے ادھر ادھر پوچھ کے قرآن کریم اس کا یاد تھا، اتنا امتحان لے کے لائے، اور جب اس نے کہا ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا تو سورہ فاتحہ بھی اسے یاد نہیں رہی۔ کہ میں سمجھ گیا کہ صدیق کے بغیر قرآن دل میں نہیں آتا، کیونکہ ادھر غار میں پہلے صدیق گیا، پھر خدا کا حبیب گیا، پھر قرآن مجید گیا۔ تم بغیر دیکھو تو چھوڑو، ان کے علاموں سے میں کہتا ہوں تم دیکھ کر ایک صفحہ قرآن کا صحیح پڑھ کے دکھا دو، قرآن حلق سے اترتا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن سے محبت ہو تو تب نہ، اور محبت تو تب ہوگی جب صحابہ کو مانو گے، کیونکہ قرآن ہم تک دینے والے، امت تک پہنچانے والے کون؟ بھائی قرآن نبی سے لے کے ساری دنیا تک لے جانے والے کون؟
تو جب ان کو مانے گا نہیں تو قرآن کیسے آئے گا؟ قرآن سے محبت کیسے ہوگی؟ قرآن کی عظمت کیسے تیرے دل میں آئے گی؟ اس لیے یاد رکھو، صحابہ کو بیچ سے ہٹا کر نہ قرآن ثابت کر سکتے ہو نہ اسلام ثابت کر سکتے ہو، کیونکہ پورا دین امت تک پہنچانے والے کون تھے؟ اور ان تمام صحابہ نے اتفاق کر کے، اجماع کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل منتخب کیا ہے، کیونکہ نبی نے آخر وقت میں اپنا مسلح کس کو دیا تھا؟ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ معراج میں اللہ نے میرے نبی کو آگے کھڑا کر کے بتایا کہ اس نبی کے برابر کوئی نہیں، اس لیے یہ آگے ہوگا۔ ادھر پیغمبر نے سارے صحابہ کی موجودگی میں ابو بکر کو آگے کھڑا کر کے بتایا کہ اس جیسا صحابہ میں کوئی نہیں، آگے ابو بکر کھڑا ہوگا۔ اس لیے آگے یہی رہے گا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اسے آگے پیغمبر نے کیا ہے۔ ابو بکر پیچھے ہونے کے لیے نہیں، ابو بکر آگے ہونے کے لیے ہے۔ یہ مقتدی بننے کے لیے نہیں امت کا، بلکہ مقتدا بننے کے لیے، جس نے اپنا سارا جو فیض نبی سے لیا، سارا کا سارا فیض نبی سے لینے والا اور بالکل قریب ہو کے لینے والا۔ اچھا، باقی صحابہ نبی کا فیض لیتے تھے، ابو بکر آج بھی نبی کا فیض لیتا ہے، نبی کے پہلو میں ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور صرف آرام نہیں کر رہے، جنت کے مزے بھی لے رہے ہیں۔ یہ جنت کا ٹکڑا ہے جہاں یہ دونوں حضرات سو رہے ہیں۔ اور سنو، حدیث شریف میں آتا ہے جس کی مٹی پیدائش کے وقت بچہ بننے لگتا ہے نا تو فرشتہ مٹی اٹھا کے لاتا اور اس کی ناف میں رکھتا ہے، تو جس کی مٹی جہاں سے لی گئی دفن بھی اس نے وہیں ہونا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اب ذرا ابو بکر و عمر کی عظمت کو سمجھنا، ان کی مٹی یہاں سے لی گئی تھی اسی لیے یہاں دفن ہے، اور یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا۔ یہ کہتا میں ابو بکر و عمر کو جنتی نہیں مانتا، اس کو کہو انی دے اتھے دیکھ، تو جنتی نہیں مانتا؟ ابو بکر و عمر تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جنت سے مٹی لے کر اللہ نے ان کے جنتی ہونے کا فیصلہ پہلے کر دیا ہے۔ ہم عمل کریں گے، پھر اس کے بعد جناب جنت میں کہیں داخلہ ہے، ادھر دنیا سے گئے، اور پھر سن لے، تیرے یہاں کوئی مسلمان بھی جنت میں اب جب انتقال ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں اس کو کہاں رکھ دیا؟ بابا اس کو کہاں رکھا؟ قبر میں دفنا۔ کہاں دفنا دیا؟ قبر میں۔ تو اس میت کا قدم پہلے قبر میں پڑتا ہے۔ ابو بکر عمر، تمہاری جوتیوں کو بھی میرا سلام ہو کہ تمہاری دنیا سے جانے کے بعد تمہارا پہلا قدم جنت کے اندر گیا ہے، اور اس جنت میں قدم رکھ کے بتایا ہے دنیا بعد میں جنت میں جائے گی، صدیق اور عمر نبی کے ساتھ پہلے جنت میں جا چکے ہیں۔ کیونکہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور اس جنت کے ٹکڑے میں دونوں آرام فرما رہے ہیں۔ اب بتاؤ انہیں جنت سے کوئی نکال سکتا ہے؟ یہ ہیں، رہیں گے قیامت کی صبح تک۔ آئیے میرے دوستو، اپنے بچوں کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت ڈالیں، ان کے واقعات بتائیں، بتاؤ کیسے تھے نبی کے یار، انہیں بتاؤ کہ کیسے 60 صحابہ جا کر 60,000 رومیوں کا مقابلہ کر کے آتے ہیں۔ دنیا نے یہ لڑائی اس معیار کی نہیں دیکھی کہ سامنے جنگجو پورا لوہے میں غرق ہو کے 60,000 کی تعداد میں آئے، اور ادھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 60 کو لے کے جاتے ہیں، اور دشمن کو جو بھگا کر آئے
25 کے قریب ان 60 میں شہید ہوئے ہیں، باقی فاتح بن کر آئے اور سامنے والوں کے 5000 کو قتل کیا اور باقی سب کو بھگا کے آ گئے۔ یہ تھے نبی کے یار، یہ تھے نبی کے صحابہ۔ آئیے ان کی عزت و عظمت کے لیے میدانوں میں نکلیں، اور اس کی ایک جھلک ہم نے 22 جمادی الثانی کو دکھانی ہے۔ بھائی جلوس میں 25 تاریخ کو جو 25 دسمبر آ رہی ہے، 22 جمادی الثانی 25 دسمبر کو ہے، تو اس جلوس میں کون کون انشاءاللہ آئے گا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت کے گن گانے کے لیے آپ کو پتہ بتا دیا ہے، دھرم پورا روڈ، یہاں دن کو نواز شریف انٹرچینج، اچھا یہاں پر آپ نے 1 بجے آنا ہے اور بھرپور انداز میں آنا ہے، اکیلے نہیں، اپنے ساتھ اوروں کو بھی لانا ہے، اپنے دوستوں کو دعوت دینی ہے، اپنے رشتہ داروں میں بات چلانی ہے، اپنے محلے میں بات چلانی ہے، اتنی بڑی تعداد میں آنا ہے، پتہ چلے دشمن اصحاب رسول کو کہ لاہور صحابہ کے غلاموں کا شہر ہے۔ آؤ گے؟ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔